مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی محمد زبیر صاحب ذرا میری رہنمائی فرمائے گا. یہ مفتی خاص طور سے میری عوام، چونکہ مجھ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو طالب علم ہیں، مفتی کسی خاص شخص کو کہتے ہیں جو فارغ تحصیل ہوتا ہے، وہ تخصص کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مفتی اسے کہتے ہیں، تو پھر یہ علماء میں سے علامہ کون ہوتا ہے، یہ ذاکر کون ہوتا ہے، یہ خطیب کون ہوتا ہے، یہ مولوی کیا ہوتا ہے، یہ ملا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب الگ الگ کیٹیگریز ہیں یا یہ سب علماء ہیں؟ رہنمائی فرمائے گا میری. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ مفتی خاص طور پر اس عالم دین کو کہا جاتا ہے جو علم دین کا ایک مقررہ کورس مکمل کر لینے کے بعد فقہ کے اندر، مسائل کے اندر، احکام کے اندر، فتاوی کے اندر باقاعدہ اسپیشلائزیشن کا ایک پورا کورس کرتا ہے. اسے کہا جاتا ہے مفتی. عام طور پر جو ایک عالم دین ہوتا ہے وہ عالم دین زیادہ سے زیادہ مسئلہ بیان کر سکتا ہے، واعظ کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، نماز کی امامت کر سکتا ہے. اعلم عالم دین ہم اسے عام طور پر کہتے ہیں. لیکن مفتی اس کے بعد کا ایک وہ مقام اور درجہ ہوتا ہے جس میں وہ باقاعدہ اتھارٹی کے ساتھ فتویٰ بھی دے سکتا ہے. فتویٰ، مسئلہ، حکم شریعت کو بیان کرنے کی تحریری اور تقریری صلاحیت جس کو حاصل ہو جائے اور ایک خاص قسم کا ملکہ حاصل ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے مفتی. جہاں تک تعلق ہے واعظ ہے، مولوی ہے، مولانا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ کئی سارے ایسے القاب ہیں جو کہ عزت کے اعتبار سے اور منصب کے اعتبار سے اور ریکارڈز کے اعتبار سے ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن جو آج آپ کے پروگرام کی روح ہے، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے شروع کے اندر بھی کہا کہ اصلاح معاشرہ میں علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے، تو یہ ہے اصل میں آج کے موضوع کا اہم ترین نقطہ اور عوام الناس کے کام کی بات. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عالم دین، اس میں تعریف بھی آ جائے گی، ڈیفینیشن وغیرہ، انٹروڈکشن وغیرہ سب کچھ آ جائے گا. پہلا کام تو ایک عالم دین کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے مقام کی شناسائی رکھتا ہو، اپنے فریضے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھتا ہو، اپنے منصب کو سمجھتا ہو. بخاری کی پہلی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اور عالم دین انبیاء کا وارث ہوتا ہے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء کرام اپنے مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. ان کا ترکہ علم ہوتا ہے. تو علماء انبیاء کی وراثت رکھتے. تو ایک عالم دین کو بنیادی طور پر جو کانسیپٹ اپنے دل دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے رچانا بسانا چاہیے وہ یہ کہ میرا منصب کتنا اونچا ہے اور میرے فریضے کی حساسیت اور نزاکت اور غیر معمولی اہمیت کیا ہے. دوسرے نمبر پر اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے درد دل ہونا چاہیے، کوڑھن ہونی چاہیے، اندرونی فکر ہونی چاہیے، دل دماغ کی توجہ ہونی چاہیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عزیز کا عزیز المرجل. دن میں تبلیغ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، رات کو جس وقت آ کر کے نماز اور عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسا کہ ہنڈیا میں پانی رکھ کر نیچے آگ لگا دی جائے. عزیز کا عزیز المرجل. یہ کوڑھن آج کتنے عالم دین امام مسجد کے اندر ہے، یہ فکر کتنے کے اندر ہے، وہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. تیسرے نمبر پر ذاتی کردار اجلا ہوا ہو. آپ کتنے ہی اعلیٰ درجے کے بیانات کریں لیکن ذاتی کردار آپ کا اجلا ہوا نہیں ہے. امام جعفر صادق کا وہ قول ذہن کے اندر رکھے کہ ایک وفد ڈیلیگیشن آیا اور وہ تبلیغ کے لیے کہیں جا رہا تھا. انہوں نے جواباً کہا جا تو رہے ہو مگر کوشش کرنا وہاں گفتگو کی ضرورت نہ پیش آئے، بات کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، ذاتی کردار اتنا اجلا ہو. صحابہ کرام جہاں پوری دنیا کے اندر غرناطہ، الحمرا، قسطنطنیہ، ترکی، ایران کے جزیرے، افغانستان کے پہاڑ، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک چلے گئے، بغداد، کوفہ اور عراق تک چلے گئے. تقاریر بہت زیادہ سامنے نہیں آتی ہیں ہمیں تاریخ، ہسٹری اور حدیث کی کتابوں کے اندر. ہاں پیغام ہے، لگا بندہ پیغام ضرور دیا. قرآنی آیات کی تلاوت ہے، جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی. اور یہ ضرور صحابہ کرام، ربعی بن عامر کمانڈر آف ان چیف رومن امپائر، پرشین امپائر کے کمانڈر کے پاس جا کر کے کہہ رہے ہیں خرجنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف منتقل کرنے کے لیے آئے. یہ ایک عالم دین کا فریضہ ہوتا ہے. لیکن انسانیت اگر متاثر ہوئی ہے تو وہ ذاتی اخلاق سے ہوئی ہے، ذاتی کردار سے ہوئی ہے. مفتی محمد زبیر صاحب، علامہ دراصل یہ کہتے کسے ہیں؟ اور ہمارے یہاں تو ہر دوسرا آدمی اپنے نام کے آگے علامہ لکھ کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. کیا یہ کوئی خاص ڈگری ہے جو بڑی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے یا ایک بڑا نام ہے جو سیکنڈز میں حاصل ہو جاتا ہے؟ حقیقی علامہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نام کے ساتھ علامہ نہ لکھے. اللہ اکبر.
کیا بات ہے، یہ میں جملوں میں وہ اختر لذت محسوس کر لکھتا رہا ہے، ہوں. وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے. اللہ اکبر، جی، کیا اور خوبصورت بات وہ اپنے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری کا وہ جذبہ رکھتا ہے. وہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا، کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقلہم تکلفا واعمقہم علما. نبی کے کمپینین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تکلف کے اعتبار سے بہت کم تر تھے، مگر علم کے اعتبار سے بہت گہرے تھے. اللہ علامہ کے لفظ کا لفظی اور ڈکشنری کا معنی تو یہ کہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا. لیکن یہ یاد رکھیے، یہ کوئی اسپیسیفک الگ سے کوئی کاغذی یا کوئی اس طرح کی ڈگری نہیں ہے. یہ علم جس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، عبادت عادت کے اندر تبدیل ہو جائے، نفوس کے اندر تبدیل ہو جائے، اس کو حقیقت میں علامہ کہا جاتا ہے. اوڑھنا بچھونا سر تاپا علم ہی علم ہو، اس کو حقیقت میں علامہ کہا جاتا ہے. میں ایک اور بات بھی یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں بھائی ویس ربانی صاحب. ہم ساری بات چیت کر رہے ہیں عالم پر. یاد رکھیے، امامت، علم، تدریس، عالم پیشے کا نام نہیں ہے، نظریے اور مشن کا نام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال کر دی. مشن کو اپنانا، نظریاتی طور پر محافظ بننا، ترجمان قرآن بننا، محافظ شریعت بننا، مبلغ اسلام بننا، مبلغ دین بننا، داعی اسلام بننا، یہ ہے اصل کے اندر عالم دین کا تعارف. اور میں ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ذکر کروں، جیسا کہ آپ نے شروع کے اندر بھی کہا، عالم کی قدردانی. آج چونکہ آپ کا اسی موضوع پر پروگرام ہے تو میرے دل میں ایک لمبے عرصے سے ایک بات چل رہی ہے، میں آج ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں. 2020 کے اندر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار ذہن کے اندر آئی ہے کہ آخری دور میں اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اور اللہ تعالیٰ انتزاعاً یعنی علم کو اس طریقے سے اٹھائے گا، بقبض العلماء، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. میں ناظرین و سامعین کی خدمت میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء میں آج بھی خیر غالب ہے. یقیناً نقص ہوتا ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر حلقہ علماء کے اندر، دینی مدارس کے طلباء اور علماء کے اندر خیر غالب ہے. علماء کی قدردانی کر لیں. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے مفتی نعیم صاحب، سوچ بھی نہیں سکتے تھے ڈاکٹر عادل خان صاحب، سوچ بھی نہیں سکتے تھے مفتی ظفر علی خان صاحب، بڑے بڑے اساتین علم. وہ ہم سے دنیا سے اسی 2020 کے اندر کیسے علماء شہید ہوئے، فوت ہو گئے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ آخری دور آ رہا ہے اور علم کو اٹھایا جا رہا ہے. جتنے علماء موجود ہیں، خدا را ان کی قدر کیجئے، دل سے محبت کیجئے، دل کی خلوص اور گہرائی کے ساتھ ان کی قدردانی کیجئے. آپ کی فریکوینسی نہیں ملتی، میرا اگر مزاج کسی سے نہیں ملتا، ڈزنٹ میٹر، لیکن تحقیر نہ ہو. اور پھر علماء کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے، اگر آپ اپنی دعوت میں اثر اور تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، 5 قسم کی تا سے بچیں. تا، الف با تا. کون سی تا؟ تحقیر نہ ہو، تردید نہ ہو، تنقیص نہ ہو، تقابل نہ ہو، تکبر نہ ہو. ایک تا پیدا کر لیں، تواضع ہو، اللہ رب العزت دین کا خوب کام لیں گے. کیا بات ہے، خوبصورت. یہ تا والا معاملہ بھی سمجھ میں آ گیا، مطالعہ والا معاملہ بھی سمجھ میں آ گیا. مفتی نوید عباسی صاحب، یہ تو یقینی طور سے چند نام انہوں نے گنوائے، چند نام سے آپ آشنا ہیں، اور سارے ہی نام قیمتی ہیں ہمارے لیے. چاہے وہ میں مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں صرف آپ کی مسجد اور آپ کے مدرسے کی تعریف نہیں کر رہا، یقینی طور سے بہت سارے ایسے مدارس، ایسی مساجد ہیں جہاں انتظام بہت ہی آسان انداز سے ہو رہا ہے، مگر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ پیش امام بننے سے آگے، اذان دینے سے آگے، اور اب تو بڑا ایک احسن کردار ادا کیا ہے کہ معاوضہ بھی مقرر کر دیا ہے ان حضرات کے لیے جو یہ ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں، مگر ان کے اوپر ایک فرمان بیٹھا ہوا ہے، ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جن میں اکثر تعداد بزرگوں کی ہے. وہ بزرگ جو ریٹائر ہیں، وہ بزرگ جو عام طور سے کہتے ہیں کہ جی بڑا سخت مزاج رکھتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، وہ پیش امام کو بولتے ہیں یہ کریں، وہ کریں، یہ نہ کریں. یہ صحیح ترتیب ہے؟ ایسے ہی ہونا چاہیے یا آپ کا پیش امام با اختیار ہونا چاہیے؟ بہت غلط ترتیب ہے جو کہ مروج ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف یہ پورے معاشرے کا قصور ہے، ہر اسٹیک ہولڈر کا. دیکھیں، ایک طرف تو مسجد کی امامت کے لیے ہمارے ہاں کوئی کنڈیشن، کوئی حد بندی، کوئی قید، کوئی شرطی نہیں ہے. آپ کسی بھی عطائی ڈاکٹر سے جا کر کے علاج کرانا پسند نہیں کرتے. کسی بھی ایسے آدمی سے کہ جس نے ڈگری نہ حاصل کی ہو، آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے لیے اس کے پاس نہیں بھیجتے. آپ کا پائلٹ، وکیل، سب کے سب ڈگری یافتہ ہونے چاہیے. میرا سوال یہ ہے، بلوچستان، اندرون سندھ، انٹیریئر کے علاقے، پختونخوا کا علاقہ، اندرون پنجاب کے علاقے، جتنی مساجد ہیں، ان مساجد کے اندر ائمہ کیا مستند عالم ہیں؟
کیا وہ ڈگری یافتہ ہے؟ میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، چاہے کوئی بھی مکتب فکر ہو، چاہے کوئی بھی مسلک ہو، لیکن سوال یہ کہ کیا وہ ڈگری یافتہ باقاعدہ ڈگری ہولڈر ہے؟ ایک تو یہ قصور ہے، اور یہ ہے علماء کی طرف کا قصور۔ اب آ جائے معاشرے کی طرف کا قصور، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جب ہمارے دستور اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے تمام قوانین اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو اب ضرورت یہ ہے کہ علماء کو کھپانے کے لیے نہیں بلکہ کمانڈنگ کی پوزیشن پر، قیادت والی پوزیشن پر ہر محکمے میں علماء کو رکھنا چاہیے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہم علماء سے باقاعدہ طور پر اس سلسلے کے اندر رہنمائی اور رہبری لیتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے صحیح کہا کہ ایک عالم دین مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، وہ مسجد کا امام صاحب بن جاتا ہے، مدرسے کا استاد بن جاتا ہے، یا وہ ایک مؤذن صاحب بن جاتا ہے۔ بالکل گراؤنڈ ریالٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا اس میں قصور حکومت کا، ریاست کا اور معاشرے کا بھی ہے، لیکن علماء نے اس کے باوجود ایک کام کیا۔ جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، 10 سال ہوئے، 12-15 سال ہوئے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسلامی بینکنگ کا لائسنس جاری کیا۔ الحمدللہ دینی مدارس نے جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے شریعہ ایڈوائزرز کہاں سے پیدا کیے؟ علماء۔ اسی طرح سٹاک ایکسچینج کے، تکافل کے، انشورنس کے ماہرین کہاں سے پیدا کیے؟ علماء کو پیدا کیا۔ بینکنگ سیکٹر کے ماہرین، تجارتی اور مالیاتی اداروں کے شرعی ایڈوائزرز علماء، ادارہ تحقیقات اسلامیہ، وفاقی شرعی عدالت، اسلامی نظریاتی کونسل، تو کرنے کے بے شمار کام ہیں، لیکن یہاں حکومتی ناکامی کا آپ اندازہ لگائیں۔ اس وقت آج کی ڈیٹ تک 3 مہینے ہو چکے، 7 نومبر 2020 کو 11 علماء اسلامی نظریاتی کونسل سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ان 11 علماء، ایک فوت ہو گئے، ایک جج بن گئے، باقی 9 علماء اپنا ٹرم پورا کر چکے۔ موجودہ حکومت جو ریاست مدینہ کی مدعی ہے، اب تک 11 علماء کا تقرر ہی نہیں کیا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت میں آ جائیں، قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے 3 علماء جج ہونے چاہیے، ایک عالم جج بھی نہیں ہے، ساری کی ساری علماء کی سیٹیں خالی۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ میں آ جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء کو آئینی جو مناصب خود قانون نے دے رکھے ہیں، پارلیمان نے دے رکھے ہیں، حکومتیں کیوں نہیں وہ مناصب علماء کو دینے کے لیے تیار؟ تو ہر اسٹیک ہولڈر کا قصور ہے، جرم ہے، اور یہ جرم بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے کے اندر رچا بسا ہوا ہے۔ اور میں ایک آخر میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، آج کا تاجر وہ تاجر نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، آج کا ڈاکٹر وہ طبیب نہیں ہے جو نبی کے زمانے کے اندر تھا، آج کا حکمران وہ حکمران نہیں جو نبی کے زمانے کا تھا۔ یقیناً تمام شعبوں میں زوال آیا، علماء کے شعبوں کے اندر بھی زوال آیا ہے، لوگ علماء کی کمزوریاں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ آج کا عالم دین بھی ویسا نہیں ہو سکتا جو عہد رسالت کے اندر، لیکن نمازی کی سوچ یہ ہے، میں تو رہوں جدید حالات کے مطابق 21ویں صدی والا نمازی، مگر میرا امام پہلی صدی والا ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، گراؤنڈ ریالٹی اس کا تقاضا نہیں۔ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی حمایت کرتا ہوں، اور یہ بات حقیقت ہے، یہ تو معاملہ ہی ہے، کچھ اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا، میں شکر گزار ہوں۔